اور پھر دیکھیے اس قرآن کے سامنے بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے عقل مند آئے، دانشور آئے، اور بڑے بڑے عقلاء آئے، شعراء آئے، فصحاء آئے، بلغاء آئے، ادباء آئے، سب نے قرآن کے سامنے سر ٹیک دیا۔ انہوں نے اپنی عقلیں لڑائیں، فلسفیوں نے اپنا فلسفہ جھاڑا، لیکن قرآن کے سامنے ان کا فلسفہ زیر ہو گیا۔ بڑے بڑے ادیب آئے، انہوں نے ادیبانہ کلام کہے۔ امرؤ القیس جس کے 7 معلقہ بیت اللہ کے اندر لٹکائی جاتی تھی، جب قرآن کی آیت اتری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، تو اس کی بہن امرؤ القیس کی بہن بیت اللہ کے اندر گئی اور وہ 7 معلقہ کے جتنے اشعار لکھے ہوئے تھے اٹھا کر باہر پھینک دیے، کہنے لگی اس قرآن کی اس ایک آیت کے مقابلے میں امرؤ القیس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک آیت کے مقابلے میں امرؤ القیس کے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی عجیب کتاب ہے، 7 معلقہ علماء جانتے ہیں، اب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ عجیب فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر۔ بڑے بڑے لوگ آئے، شعراء آئے، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا لیکن مقابلہ نہ کر سکے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اگر جانتے ہو تو شاعرانہ کلام کے اندر ایک جملہ دوسرے کو بلاغت دیتا ہے، جوڑتا ہے، نثر پیدا کرتا ہے، نظم پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ 3 آیات ہیں، شاعرانہ کلام بنتا نہیں ہے۔ لبید ایک شاعر تھا، وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں اس کا ایک جملہ بناؤں گا۔ اس نے کاغذ لیا، لکھنا شروع کیا، جملہ لکھا، خود ہی پڑھا تو کہنے لگا ججتا نہیں ہے، پھینک دیا۔ پھر اور جملہ لکھا، پھر پڑھا، کہنے لگا ججتا نہیں ہے، پھینک دیا۔ ہزاروں شعر لکھ دیے لیکن اس کا ایک جملہ اور نہ بنا سکا۔ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگرچہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم یہ رب ہی کا کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے آئے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے، قرآن کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا جانتا ہے وہ خود تو نیست و نابود ہو گئے لیکن قرآن کو نہ مٹا سکے۔ مشرکین مکہ نے دشمنی اور عداوت کی انتہا کر دی۔ قرآن کا مقابلہ کرنا ان کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ میرے محبوب یہ انہیں کہہ دیجئے جن اور انس سارے اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کا مثل لانے کے لیے، اس کی ایک آیت بنا کر دکھا سکیں، نہیں بنا سکتے، یہ عاجز آ جائیں گے، قرآن ان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ قرآن اپنا راستہ، میرے حضرت فرماتے ہیں جس طرح دریا کا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اسی طرح یہ قرآن سینوں میں راستہ خود بناتا ہے۔ دریاؤں میں کبھی آپ دیکھیں، ہمارے قریب دریا ہے، ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا دریا جو ہے وہ زمین کے نیچے کاٹ کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اتنی کاٹ کر جاتا ہے کہ کئی ایکڑ زمین جو ہے یکدم گر پڑتی ہے، اور پھر وہ پانی کا بہاؤ وہ زمین کاٹ کرتے کرتے جہاں چاہتا ہے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہ پانی اپنا راستہ اندر اندر سے بناتا رہتا ہے، رب کا کلام بھی دلوں کے اندر اسی طرح راستہ بناتا ہے۔ میں 1-2 واقعہ عرض کر کے، بات تو بہت لمبی تھی، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کا ذوق اور شوق دیکھ کر بھی، لیکن پھر آپ کی تھکاوٹ بھی دیکھ کر بات کرنے کو چاہ رہا ہے کہ مختصر ہی کر لیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی پت کے اندر ایک قاری صاحب تھے، لالا جی ان کو کہا جاتا تھا، اور بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو باہر گلی سے گزرنے والا کوئی شخص جو ہے ان کی تلاوت سنے بغیر گزرتا ہی نہیں تھا، ٹھہر جاتا تھا۔ ایسی قرآن کے اندر تلاوت ہے، اور آپ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، مسلمان تو مسلمان رہے، ہندو بھی جب ان کی تلاوت سنتے تھے، جب تک وہ رکوع نہ کرتے یا خاموش نہ ہوتے تھے وہاں سے ان کا قدم نہیں اٹھتا تھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جلسہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسٹوڈنٹس
حضرت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت کیونکہ حرار سے تعلق رکھتے تھے تو بڑی دیر ہو گئی، حضرت انتظامیہ جلسہ کرنے پر مصر تھی، اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت کا جلسہ ہم نہیں سنیں گے، کرنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میک پر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اچھا چلو میری تقریر نہیں سنتے، قرآن تو سنو گے نا؟ سارے کہنے لگے حضرت مسلمان ہے، قرآن تو سنیں گے ہی صحیح۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر آج تقریر نہ صحیح، قرآن ہی صحیح۔ حضرت نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد اسٹیج پر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو لوگوں کو پتہ چلا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کے انوارات ہیں۔ جو حضرت کی تقریر نہیں سننا چاہ رہے تھے، پوری رات حضرت کے قرآن سنتے ہوئے گزار دی اور احساس بھی نہ ہوا۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دیہات کے اندر گئے اور قرآن مجید پڑھنا، دیہات کی مسجد تھی تو لوگوں میں حضرت نے کہا کہ میں مسجد میں ہی رات گزاروں گا۔ تو دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے خوش اخلاق بہت ہوتے ہیں، وہ خدمت گزار بہت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک خاص وصف اس عاجز نے دیکھا ہے۔ اس عاجز کا بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ دیہات کے لوگ جو ہیں وہ محبت میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں حضرت ہم گھر میں انتظام کر دیتے ہیں، یوں کر دیں گے فلاں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں یہیں پر ہی رہوں گا۔ خیر انہوں نے مسجد میں بستر وغیرہ لگا لیا۔ انہوں نے تہجد کے وقت میں گئے کہ جا کے دیکھوں حضرت کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء ہوتے ہیں ان کی راتیں تہجد میں اور عبادت میں ہی گزرا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیہات کا ماحول تھا اور موسم بھی ایسا ہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کے ارد گرد میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہیں اور حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ حضرت کا قرآن سن سن کے جھوم رہے ہیں۔ یہ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ علامہ ملا کوشنجی رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر کے، یہ جو روس کے علاقے شام کے علاقے ہیں وہاں کے عالم تھے۔ انہوں نے کسی بات پر ایک یہودی کے ساتھ 1 مہینہ مناظرہ کیا اور اسے اسلام کی دعوت دیتے رہے، وہ مسلمان نہ ہوا۔ تو ایک دن وہ یہودی خود ہی حضرت کے پاس آیا کہ میں جاؤں اور جا کر حضرت سے مناظرہ کرتا ہوں، انہی کے گھر میں جا کر۔ آگے گیا تو حضرت ملا کوشنجی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب یہ باہر دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن سنتا رہا۔ جب حضرت خاموش ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا، حضرت سے کہنے لگے حضرت 1 مہینہ تک دلائل سے آپ مجھے متاثر کرتے رہے، میں آپ کی کسی دلیل سے عاجز نہ آیا، آپ کے قرآن سن کے میں خود کہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کیجئے اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے سینوں میں۔ سچی بات عرض کر رہا ہوں، یہ آج کا آپ کا بچہ جسے آپ حافظ قرآن بنا دیں گے، کل اسی کی انگلی اٹھے گی اور اسی کی وجہ سے آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا اپنی اولاد میں سے ایک بچہ کم از کم، ایک بچہ تو اپنا حافظ قرآن بنائیں، اس کے سر پہ تاج سجائیں، قرآن کا تاج ہوگا، اس کے سینے میں قرآن کا تاج ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ کیسا تاج ہوگا! یہ تاج دنیا میں آپ اس کے سر پہ پہنیں گے، کل قیامت میں اللہ آپ کے سروں پہ ایسا تاج سجائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جائے گی۔